بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ حفاظت قرآن یا تدوین قرآن یا جمع قرآن کا جو یہ مبحث ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں طلبہ کی آسانی کے لیے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ عہد رسالت ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ عہد صدیقی ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ عہد عثمانی ہے۔ اور پھر عہد رسالت جو ہے، اس میں 2 طریقے سے قرآن کریم کی تدوین یا حفاظت یا جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا: کتابی حفاظت اور زبانی حفاظت۔ تو آج کی مجلس میں مختصراً ہم قرآن کریم کی زبانی یا بذریعہ حفظ جو حفاظت ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ مختصراً کتابی حفاظت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کو بذریعہ حفظ اس کی حفاظت کی گئی، اور اسی طرح قرآن کریم کی کتابی حفاظت کی گئی۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں عہد رسالت کے بارے میں۔ قرآن کریم جو ہے، چونکہ ایک دفعہ پورا نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل ہوتی تھی۔ اس لیے عہد رسالت میں تو یہ بات ممکن نہیں تھی کہ اس قرآن کریم کو کتابی شکل دے کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم کو اللہ جل شانہ نے یہ خصوصی امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت قلم اور کاغذ سے زیادہ حفاظ کے سینوں سے کرائی گئی تھی۔ عام کتابوں کا حال تو یہ تھا کہ دنیاوی آفات کی وجہ سے ضائع ہو جاتی تھی، چنانچہ آپ دیکھیں تورات ہے، انجیل ہے، دوسرے آسمانی صحیفے ہیں، وہ نابود ہو گئے، لیکن قرآن کریم کو سینوں میں اس طرح محفوظ کر دیا گیا کہ وہ اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ اس لیے ابتدائی اسلام میں سب سے زیادہ زور جو ہے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے حافظے پر دیا گیا۔ اور آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو جلدی سے یاد کرنے کے خیال سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور پڑھوانا ہم نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھنے کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے تو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا حافظہ پیدا فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ وحی کے نازل ہونے کے بعد پھر اس کے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک جو تھا وہ قرآن کریم کا سب سے محفوظ خزانہ تھا، جس میں ادنا غلطی یا ترمیم یا تغیر یا تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن کریم جو ہے وہ سناتے تھے، اور احادیث میں آتا ہے کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اس سال 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا تھا۔ تو اس کے علاوہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صرف معانی کی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ الفاظ بھی یاد کرتے تھے، قرآن کریم سیکھتے تھے، اور اتنا شوق تھا کہ اس معاملے میں ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ عورتیں جب اپنا مہر رکھتی تھیں تو اور کوئی اسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی تھیں، بلکہ یہ مطالبہ کرتی تھی کہ اس کے شوہر کو جتنا قرآن آتا ہے وہ قرآن کیا کرے گا، ہمیں پڑھائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہزاروں صحابہ نے تمام دنیا کے غموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے صرف اور صرف قرآن کریم کے لیے وقف کیا تھا، اور کوئی ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ صرف مسجد میں بیٹھ کر دن رات قرآن کریم یاد کرتے تھے، بلکہ جو قرآن کریم جب یاد کرتے تھے مسجد نبوی میں تو اتنا زیادہ شور ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو تنبیہ کرنی پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو، تاکہ کوئی مغالطہ جو ہے وہ کیا کرے، پیش نہ آئے۔
اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ عرب جو تھے ان کا حافظہ دنیا بھر میں ممتاز تھا۔ اب آپ خود اندازہ لے گئے کہ ایک آدمی کے سامنے جب 100 اشعار پڑھے جاتے تھے تو ایک بچی کے سامنے تو بچی اسی وقت ان کو یاد کرتی تھی، دوبارہ سناتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک ایسی قوم جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد سینکڑوں سال قرآن کریم جیسی ہدایت ان کو نصیب ہوئی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب ایک فضول اشعار کو اتنے شوق سے یاد کرتے تھے تو قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے انہوں نے کیا اہتمام کیا ہوگا۔ تو لہٰذا تھوڑی سی مدت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی جن کو قرآن کریم ازبر یاد تھا۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے اربعہ، طلحہ، سعد، عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ ابن یمان، یعنی یہ کچھ صحابہ، سنگوں صحابہ جن کا نام صرف کتابوں میں کیا ہے موجود ہے، یہ اس میں محفوظ ہے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ ہوں گے جن کو پورا قرآن کریم یاد تھا لیکن روایات میں ان کا نام نہیں آیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین شہید ہوئے اور ان کو جو بھیجا گیا تھا قرآن کی تعلیم کے لیے تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ 70 لوگوں کی ایک جماعت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حفاظ کی جو تعداد ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جنگ یمامہ میں جو شہادت ہوئی تھی صحابہ اکرام کی، تقریباً 1200 ان کی تعداد تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے 700 جو تھے وہ صحابہ اکرام حفاظ تھے۔ تو بہرحال بے شمار صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی کہ جنہوں نے قرآن کریم کو کیا کیا تھا، یاد کیا تھا۔ تو بہرحال ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بنیادی طریقہ یہی اختیار کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ اکرام اور صحابیات نے قرآن کریم کو کیا کیا، حفظ کیا، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا جو تھا وہ بہت کم تھا، پریس وغیرہ نہیں تھے، کتابیں شائع کرنے کا اہتمام نہیں تھا، تو لہٰذا لکھنے سے زیادہ توجہ جو دی جا سکتی تھی وہ حفظ پر تھا، تاکہ قرآن کریم کی اشاعت جو وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے اس طریقے سے قرآن کریم کی نشر و اشاعت ہوئی اور تیزی سے انتہائی۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت کے ایک کم سن صحابی تھے۔ ان کا گھر جو تھا وہ چشمے کے کنارے واقع تھا، جہاں سے آنے جانے والے مسافر وہاں آتے تھے، آرام کرتے تھے، پانی پیتے تھے۔ اس وقت یہ عمرو بن سلمہ جو ہیں ان کی عمر 7 سال تھی، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آنے جانے والوں سے قرآن کریم کی مختلف آیتیں اور سورتیں سن کر ان مسلمان ہونے سے پہلے قرآن کریم کا ایک اچھا خاصا حصہ انہوں نے یاد کیا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ غیر مسلم جس نے اسلام قبول نہیں کی، انہوں نے اپنے ایمان لانے سے پہلے ہی قرآن کریم کا ایک معتبی حصہ جو تھا انہوں نے حفظ کیا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے حفظ اور یاد کرنے کا کتنا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے مرحلے کی طرف، یہ عہد رسالت ہی میں کہ کتابت قرآن۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حافظہ ان کا بہت مضبوط تھا، اور بلکہ بعض جگہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عرب جو ہے لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے، اگر کوئی لکھتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا ذہن کمزور ہے اس لیے لکھ رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبانی حفاظت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حافظے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت کا خاص اہتمام فرمایا۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، کنت اکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں لکھا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی، تو جو کچھ وحی آتی تھی میں لکھتا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سنتے تھے اور پھر اس کی اصلاح فرماتے تھے اور اس کے بعد میں لوگوں کو بیان کرتا تھا۔ اور یہ کام صرف زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی جن کی تعداد 40 سے اوپر تک کیا ہے پہنچ جاتی ہے، جس میں خلفائے اربعہ شامل ہیں، اور ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن سرا، زبیر بن العوام، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ حضرات جو ہیں یہ کیا ہے شامل ہیں۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ کاتب وحی کو بلاتے تھے اور اس کو بتاتے تھے کہ فلان جو صورت ہے اس میں جو فلان آیت ہے یہ آیت اس کے بعد لکھا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ لکھا جاتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں کاغذ بہت کم تھا، تو اس لیے قرآنی آیات زیادہ تر پتھر اور چمڑوں پہ، کھجور کی شاخوں میں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں، جانور کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس پہ لکھی جاتی تھی، اور ایک ادو کا جہاں کاغذ ملتا تھا تو کاغذ کے ٹکڑے بھی کیا ہوتے تھے، استعمال ہوتے تھے۔ تو بہرحال اس عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہیں تھا، مختلف حصوں میں تقسیم بکھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنی یادداشت کے لیے قرآن کریم کی آیات اپنے پاس لی لیتے تھے، اور یہ ابتدائے اسلامی سے یہ سلسلہ جو تھا یہ جاری تھا۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا، تو ان کا جو سبب بنا تھا تو ان کی جو بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کی خبر سن کر غصے میں بھرے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات درج تھیں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پڑھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ متعدد روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انفراداً اپنے پاس قرآن کریم کے مکمل یا نامکمل نسخے لکھتے تھے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بخاری کی وہ روایت پڑھی ہوگی کہ جنگ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ قرآن کریم کو لے کر دشمن کی سرزمین میں سفر مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حال لگے اور وہ اس کی بے ادبی کرے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کے پاس نسخے ہوتے تھے، جس کو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لے کر سفر کرنے سے کیا کیا، منع کیا۔ اس کے علاوہ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ قراءۃ الرجل فی غیر المصحف 1000 درجۃ وقراءته فی المصحف تضاعف علی ذلک 2000 درجہ، کہ ایک شخص قرآن کریم کے نسخے میں دیکھے بغیر تلاوت کرے تو اس کا ثواب 1000 درجہ ہے، اور اگر قرآن کریم کے نسخے میں دیکھ کر تلاوت کرے تو 2000 درجے ہیں۔ تو حدیث کا تعلق اگرچہ فضائل کے ساتھ ہے، لیکن یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول میں کے دور میں مصحف ہوتے تھے، نسخے تھے، تبھی تو فرما رہے ہیں کہ دیکھ کر پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ ہے۔ تو بہرحال ان دونوں روایتوں سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ عہد رسالت میں قرآن کریم کے لکھے ہوئے صحیفے موجود تھے، بعضی کے پاس مکمل تھے اور بعضی کے پاس نامکمل، اور وہ لکھتے تھے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھنے کا ثواب جو ہے وہ بغیر دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ حفاظت قرآن یا تدوین قرآن یا جمع قرآن کا جو یہ مبحث ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں طلبہ کی آسانی کے لیے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ عہد رسالت ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ عہد صدیقی ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ عہد عثمانی ہے، اور پھر عہد